أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین. یہ سورۃ الماعون حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت کو سورۃ الماعون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آخری آیت میں ماعون کا تذکرہ ہے. ماعون کے معنی معمولی چیز کے آتے ہیں، وہ چیزیں جو گھروں میں روزمرہ استعمال کی جاتی ہیں ان کو ماعون کہا جاتا ہے. اس صورت کے اندر آخرت کا منکر یعنی کافر اور ایک منافق اس کی بد کرداری سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور ان کو عذاب علیم جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. یہ وہ صورت ہے جس میں یہ سمجھیے کہ خاص طور سے اس طبقے کی کافر اور منافق کی 4 بری عادتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی مذمت و شناعت بیان کی گئی ہے. ایک تو ان کے بخل کو بیان کیا گیا کہ وہ کتنے بخیل ہوتے ہیں، اور ان کے بخل کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہاں تذکرہ کیا کہ وہ انسانی طبقہ جو سب سے زیادہ محبت کا، شفقت کا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے، یعنی یتیم بچے، مسکین، فقیر، تو ایسا انسان جس کے پاس دنیا کے اسباب نہ ہوں، جو اپنے محبت سے محروم ہو، ایسے طبقے کے ساتھ بھی وہ ہمدردی نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سخاوت کا معاملہ نہیں کرتے، وہاں وہ بخل کر جاتے ہیں. ایسا طبقہ جو کافروں کا ہے، جو منافقوں کا ہے، ان کے اندر ایک بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ بخیل ہوتے ہیں. اور بخیل ہونے کے ساتھ پھر قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ منافقین کا خاص طور سے طبقہ یہ وہ ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے. اس کے نماز کا اہتمام نہ کرنے کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا، اور اگر کبھی وہ کوئی اچھا کام کرتے بھی ہیں تو اس میں ریاکاری کرتے ہیں. چوتھی چیز، وہ انتہائی کم ظرف ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی چیز جو عام انسان بھی ایک دوسرے کو خوش دلی کے ساتھ دے دیتا ہے، لیکن یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو اس میں بھی کم ظرفی کا اظہار کرتا ہے. بہرحال یہ وہ بنیادی مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے. اب ہم اس صورت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم مزید سمجھتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین. قرآن مجید نے خطاب کیا ارأیت، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو الذی یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین، دین کو، دین سے مراد انہیں قیامت کو، حساب کتاب کے دن کو جو جھٹلاتا ہے، کیا اس کو آپ نے دیکھا؟ یعنی کیا اس کو آپ جانتے ہیں؟ اس کے کردار سے کیا آپ واقف ہیں؟ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ارأیت میں حمزہ استفہام، یہ استفہام تعجب کے لیے ہے کہ ایسے انسان جس کو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، وہ دیکھیے کس طرح سے بد کرداری کا معاملہ کرتا ہے. اس کی بد کرداری پر اظہار تعجب کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہاں پر استفہام سے بات کا آغاز کیا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، الذی ظاہر ہے کہ جس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس میں صحابہ کے مختلف اقوال ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بتایا کہ یہاں الذی سے مراد عاص بن وائل ہے، اور اس کے علاوہ حضرت سدی نے یہ بتلایا کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے
کسی نے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے، کسی نے ابو لہب کہا۔ بہرحال یہ اس وقت ان لوگوں نے یہ اس بد کرداری کو پیش کیا، ان کے پاس یتیم آتے اور ان یتیموں کے ساتھ یہ بد سلوکی کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس پس منظر میں اس صورت کو اتارا، اور اس وقت میں حضرات صحابہ نے اور تابعین نے ان لوگوں کا نام نمایاں طور پر ذکر کیا، لیکن یہ صورت انہی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ بد کرداری ہو وہ اس کا مخاطب ہے۔ بہرحال فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا الذی یکذب بالدین، جو بدلے کے دن کو، حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے، بس یہ وہ انسان ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، دعا یدع کے معنی عربی میں آتے ہیں دھکا دینا، قوت کے ساتھ کسی کو دھکیل دینا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیم کو دھکے دینے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ سامنے آیا، سوال کچھ پیش اس نے کیا اور سوال کرنے کے بعد اس نے دھکیل دیا گیا، اپنے دروازے سے اس نے اس کو دھکا دے دیا، یہی صرف اتنا مراد نہیں ہے۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کے حقوق کو سلب کر لیتا ہے، اس کا حق دبا لیتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید نے اس موقع سے، جب کہ عرب کی اس سرزمین پر انسانوں کے اس انتہائی کمزور طبقے کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جا رہی تھی، آپ کی زبان مبارک سے ان کے حقوق کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یوں بھی فرمایا، انا و کافل الیتیم کہاتین۔ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے قیامت میں بالکل، یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں مجھ سے اس طرح سے قریب ہوگا جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ آپ نے اتنی قوت کے ساتھ یہ بات فرمائی، بلکہ آپ نے یوں بھی ایک موقع سے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ گھر مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کا ایک ایک گھر وہ یتیم خانہ بن گیا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کسی یتیم کی پرورش نہ ہوتی ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو زندگی کا معمول یہ بن گیا تھا کہ وہ کسی یتیم کو اپنے ساتھ لیے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بہرحال قرآن مجید نے اس وقت وہ لوگ جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں ان کے اس بد کرداری سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو اتنے بخیل ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ انسان تو ایسا ہے، یعنی آخرت کا منکر یہ ایسا شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے۔ طعام یہاں پر اطعام کے معنی میں ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی ولا یحض علی اطعام المسکین، یتیم کو کھانا کھلانا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھی ترغیب نہیں دیتا، اپنے گھر والوں کو ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ یعنی اس کے بخل کا یہ عالم ہے کہ وہ خود بھی نہیں کھلاتا ہے اور دوسروں کو جو کھلا سکتے ہیں ان کو کھلانے کا بھی نہیں کہتا ہے۔ اور واقعتاً یہ وہ طبقہ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی کسی اچھے کام کو نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی ترغیب نہیں دیتا تاکہ اس کی کوتاہی کے اوپر پردہ پڑا رہے۔ بہرحال قرآن مجید اب ایسے طبقے کو وعید سناتا ہے، فویل، ویل، ویل کے معنی یہ ہے تباہی، بربادی، ہلاکت۔ ویل جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ، جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی، یعنی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی یہ طبقہ ظاہر ہے کہ منافقین کا طبقہ ہے، جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ نماز نہ پڑھنے کی ہم معنی ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یا علماء نے ساہون کا مطلب یہ واضح فرمایا کہ ساہون سے مراد تارکون، یعنی جو اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔
اور اب نمازوں کو چھوڑنا، نمازوں کے ساتھ اہتمام نہ کرنا، نمازوں میں غفلت برتنا، یہ سب اس کے اندر درجہ بدرجہ تمام چیزیں، تمام شکلیں اس کے اندر شامل ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے یوں فرمایا کہ یہ آیت کریمہ منافقین سے ہی خطاب کر رہی ہے، انہی کی بری عادت سے یہ پردہ اٹھا رہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم، اگر یہ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہوتا تو اس میں عن کی جگہ پر فی ہوتا، الذین هم فی صلاتهم ساہون۔ اور ظاہر ہے نماز کے اندر سہو، نماز کے اندر بھول چوک تو وہ سب سے ہو سکتی ہے، ایک مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہاں نماز سے غفلت، نماز کا اہتمام نہ کرنا یہ مسلمان کی شان میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ عن کا جو صلہ لایا گیا ہے، اس عن کے صلے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ نماز کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے، نماز کے ساتھ لاابالی پن کا معاملہ کرتے ہیں، نماز سے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور پھر ان کی دوسری بری عادت کا یہ تذکرہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکار ہیں، جو دکھلاتے ہیں، یعنی جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ دکھلانے کے لیے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ دکھلانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں۔ ریاکاری کا مطلب ہی یہ ہے، ریاکاری کہتے ہی یہ ہے کوئی ایسا عمل جو دنیا طلبی کے لیے کیا جائے، بس یہی ریاکاری ہے۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی غرض ہوتی ہے، کسی نفع کا حصول ہوتا ہے یا کسی نقصان سے بچنے کی فکر ہوتی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کی مزید بری عادت قرآن مجید نے بیان کی، وہ معاون نہیں دیتے ہیں، یعنی روز مرہ برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آتی ہے کسی کو، ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو ان کی کم ظرفی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ معاون تک نہیں دیتے۔ کسی کو ایک پیالے کی ضرورت ہوئی، کسی کو گلاس کی ضرورت ہوئی، کسی کو ایک پلیٹ کی ضرورت ہوئی، کسی کو بالٹی کی ضرورت ہوئی، گھر میں برتنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کو نمک کی ضرورت ہوئی، کسی کو تھوڑے مرچ کی ضرورت ہوئی، مگر یہ اس پر منع کر دیتے ہیں، نہیں دیتے۔ ان کی کم ظرفی کا یہ عالم ہے۔ تو معاون کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاون کے معنی روز مرہ برتنے کی چیزیں، معمولی چیزوں کے معنی میں اس کو لیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاون کے معنی زکوٰۃ سے بھی لیے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی یہ منافق ایسے ہیں جو نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی روک لیتے ہیں۔ تو یہ ایک منافق کا کردار ہے۔ اس طرح سے معاون کے معنی بتلائے گئے۔ یہ دو اس کے معروف معنی ہیں، زکوٰۃ کے معنی اور روز مرہ برتنے کے معنی۔ اس کے علاوہ بھی امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں تقریباً 12 اقوال اس کے سلسلے میں ذکر کی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا خلاصہ یہی 2 اقوال کے اندر سمٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک منافق اور ایک کافر کا وہ کردار جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اور یہ پیش کر کر اہل ایمان کو یہ بتلایا گیا کہ ایک مومن کے اندر یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو یتیموں کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ بچہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا ہے، اب ملت اسلامی کے ہر فرد کو اس کے ساتھ ایک شفیق باپ کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ بات بتلائے گی۔ مسکین وہ شخص جس کے اوپر کوئی افتاد پڑ گئی ہو، جس کو ضرورت پیش آ گئی ہو، کوئی حاجت پیش آ گئی ہو، ضروریات زندگی کے اس کا سرمایہ اس کے پاس نہ ہو، تو اس کی مدد کرنا یہ ہر فرد کا فریضہ ہے۔ ہر فرد کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر نمازوں کی توجہ، نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنا، یہ تو مومن کی سب سے بڑی شان ہے، اور ریاکاری سے مومن بچتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاکاری کے بارے میں متنبہ آپ نے فرمایا، آپ نے ریاکاری کے بارے میں یوں فرمایا کہ ریاکاری تو ایسی چیز ہے جو یہ سمجھیے کہ ایک کالی چیونٹی کالی چٹان پر کالی رات میں جو چلتی ہے، اس کے چلنے سے بھی خفیف اور دبے پاؤں ریاکاری انسان کی زندگی کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری عادتوں سے بچنے کی بڑی تلقین فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان بری عادتوں کی مذمت اس صورت کے اندر فرمائی ہے۔ اللہ ہم سبھی کو ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔